اب ہم احکام کی طرف چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان دو قاعدوں کے بعد اس حدیث نے کیا کہا کہ کل شیء لک طاہر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے۔ اس کل شیء لک طاہر سے صرف 10 چیزیں ہیں جو استثناء ہوئی ہیں کہ جو ذاتی طور پر ہی نجس ہیں، 10 چیزیں، ٹھیک ہے، 10 چیزیں ہیں جو ذاتی طور پر نجس ہیں، اور اس پہ یہ کل شیء لک طاہر والی حدیث جاری نہیں ہوتی۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 10 وہی نجاسات ہیں جو آپ نے پڑھ۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی ایک بات اور چلیں اب آئی ہے تو وہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایک نجس العین اور ایک متنجس۔ دونوں ہی نجس ہوتے ہیں لیکن دونوں کی نجاست میں فرق ہے۔ نجس العین بھی نجس ہے اور جو چیز متنجس ہے وہ بھی نجس ہے۔ یعنی اگر آپ ایسے عوامی بات کریں، مثلا فرض کریں یہ کپڑا اگر نجس ہے تو یہ آپ کہیں گے یہ بھی نجس ہے، اور یہاں کتا کھڑا ہوا ہے تو آپ کہیں گے وہ بھی نجس ہے، تو دونوں ہی نجس ہیں، یہ بھی نجس وہ بھی نجس۔ لیکن ٹیکنیکلی دونوں کی نجاستوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ عین نجس ہے، یہ متنجس ہے۔ یعنی ٹیکنیکلی اس کو متنجس بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ نجس ہوئی ہے چیز، لیکن لوگ عام طور پہ اس کو بھی کہتے ہیں یہ نجس ہے، تو مراد ان کی وہی متنجس ہوتی ہے۔ فرق ہے دونوں میں، فرق یہ ہے کہ عین نجس ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو خلقتاً نجس ہوتی ہیں، پیدائشی نجس، بنی ہی نجس ہیں، اور متنجس ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو خلقتاً نجس نہیں تھی، پاک تھیں، لیکن بعد میں کسی نجاست کے ملنے کی وجہ سے وہ ہو گئی ہیں نجس۔ جیسے یہ کپڑا پاک تھا، اس پہ خون لگ گیا تو خون لگنے کی وجہ سے یہ کپڑا ہوا ہے نجس، ورنہ خون نہ لگتا تو یہ نجس نہیں تھا۔ لیکن کتا کچھ اس کو لگے کچھ اس کو نہ لگے، درست، وہ نجس ہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کتا اگر جیسا مکھی نجاست پہ بیٹھتی ہے، فضلے پہ جا کے بیٹھی، اس کے پیروں پہ فضلہ لگ گئی، یہ مکھی ہو جائے گی نجس۔ کتا کہیں بیٹھے یا نہ بیٹھے ویسے ہی نجس ہے۔ تو وہ بھی جانور ہے، یہ بھی جانور ہے، چھوٹا بڑا ہیں لیکن بالآخر ہیں تو وہ بھی ایک حیوان، یہ بھی ایک حیوان، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے، یعنی ذاتی طور پہ فرق ہے کہ یہ نجس العین جانور ہے، وہ ذاتی طور پہ کوئی نجس چیز نہیں ہے، نجاست لگے گی تو نجس ہوگی، نہیں لگے گی تو نہیں ہوگی۔ مکھی اڑ کے آئی، اس کے اوپر کچھ لگا ہوا نہیں ہے، وہ پاک ہے آپ کے لیے، چاہے آپ کے گیلے بدن پہ آ کے بیٹھی ہے لیکن وہ پاک ہی ہے۔ اگرچہ آپ نے خود دیکھا کہ فضلے سے اڑ کر، مثلا آپ دیہاتوں میں جائیں تو وہاں تو ماشاءاللہ، خیر اب تو وہاں پہ بھی بڑی ترقیاں ہو گئی ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر واش روم وغیرہ ویسے تو نہیں ہوتے تھے، تو وہ آپ نے دیکھا وہاں سے اڑ کے سیدھی آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ گئے، آپ کی نظریں بالکل اس کے اوپر ہی تھیں، لیکن اتفاقاً جب یہاں آ کے بیٹھی تو ساتھ کچھ نہیں لے کر آئی، کوئی نجاست اس کے ساتھ لگی ہوئی نہیں تھی، آپ کا ہاتھ پاک رہے گا۔ لیکن کتا اگر چل کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو چاٹ لے تو نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر ہی نجس ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے، بس عین نجس کہتے ہیں ان نجاسات کو کہ جو خلقتاً ابتدائی طور پر ہی، پیدائشی طور پر ہی بنی ہی نجس ہیں، اور متنجس کہتے ہیں ان نجس چیزوں کو کہ جو نجس تھی نہیں لیکن نجس ہو گئی ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری چیز آپ جو دوسرا ڈفرنس ڈال سکتی ہیں عین نجس اور متنجس میں، وہ یہ ہے کہ اب میں نے بہت زیادہ غور نہیں کیا اور سوچا نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن شاید اکثر چیزیں ایسی ہی ہوں گی متنجس والی، کہ وہ متنجس چیزیں البتہ کچھ شاید نکل آئیں ایسی کہ جو اس قاعدے پہ اور قانون پہ جو میں بتانے جا رہا ہوں پوری نہ بھی اتریں، لیکن میکسیمم کوانٹٹی میں اگر آپ متنجس چیزوں کو دیکھیں تو وہ ایسی ملیں گی آپ کو کہ وہ چیز اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہوئے بھی پاک ہو سکتی ہے۔ ہاتھ میرا نجس ہو گیا تو مجھے ہاتھ کو جلا کے راکھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے نیچے ڈالوں گا ہاتھ پاک ہو جائے گا، ہاتھ ہی رہے گا اور پاک بھی ہو جائے گا۔
ٹیبل نجس ہو گئی، پانی ڈالا آپ نے، ٹیبل ہی رہی اور پاک بھی ہو گئی۔ برتن نجس ہو گیا، پانی سے پاک کر لیا آپ نے اس کو، برتن ہی رہا، پاک ہو گیا۔ کپڑا آپ کا نجس ہو گیا، سوٹ تھا، دھونے کے بعد پاک ہو گیا، وہ کپڑا ویسے ہی رہے گا۔ تو یہ چیزوں کی فارم چینج ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیزیں اپنی فارم پہ برقرار رہتے ہوئے بھی پاک ہو سکتی ہیں۔ عین نجاست تقریباً ایسی ہیں کہ اس میں فارم چینج ہونے کی شرط ہے، اگر ان کو پاک کرنا ہوگا تو۔ کتا نمک بنے گا تو پاک ہوگا، جب تک وہ کتا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی کتا کہلائے کہ یہ کتا ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا، چاہے آپ اس کو پانی میں ڈبکیاں لگا کے نکال کے اس کو مار دیں، وہ مر جائے گا لیکن پاک پھر بھی نہیں ہوگا، درست۔ اسی طریقے سے مثلاً فرض کریں خون، جب تک خون کہلا رہا ہے کہ یہ خون ہے، نجس والا خون، جب تک خون کہلا رہا ہے اس وقت تک وہ نجس ہے۔ ہاں مثلا فرض کریں آپ کو کٹ لگا، زخم بنا، وہ آہستہ آہستہ اس کا وہ پپڑی بن گئی، اب وہ خون نہیں کہلا رہا عرفاً، وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اب وہ خون نہیں ہے۔ خون رہتے ہوئے وہ پاک ہو جائے وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور باقی نجاسات ہیں کہ جب تک ان کی فارم نہیں چینج ہوتی اس وقت تک وہ نجس رہیں گی، جب تک ان کا نام برقرار ہے نا، پیشاب کہلا رہا ہے، خون کہلا رہا ہے، کتا کہلا رہا ہے، سور کہلا رہا ہے، درست، کافر کہلا رہا ہے، شراب کہلا رہی ہے، اس وقت تک یہ پاک نہیں ہو سکتے۔ ہاں شراب سرکہ بن جائے پاک ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ شراب نہیں رہی، سرکہ ہے۔ کافر مسلمان ہو جائے پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کافر کا عنوان ہی اس کے اوپر نہیں آ رہا۔ تو یہ ٹائٹل کو برقرار رکھتے ہوئے یہ چیزیں پاک نہیں ہو سکتی، جبکہ متنجس میں ہو سکتا ہے، جو میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو فرق تقریباً پائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، عین نجس اور متنجس میں، کہ جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ اچھا، جو عین نجس چیزیں وہ 10 ہیں: پیشاب، پاخانہ، منی، خون، مردار، کتا، سور، کافر، شراب، جو کی شراب۔ البتہ جو کی یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خیر کوئی علمی مطلب نہیں ہے، صرف ایک تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہاں پڑھیں، تو اس لیے کہ اگر آپ آغا خمینی اور آغا سیستانی کی توضیح المسائل کا یہی ٹاپک کھولیں آپ، نجاسات، تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی نجاستیں آغا خمینی نے مانی ہیں سب کی سب کو آغا سیستانی نے بھی مانا ہے، لیکن آپ آغا خمینی کی پڑھیں گے تو لکھا ہے نجاسات 11 ہیں، آغا سیستانی میں پڑھیں گے تو لکھا ہے نجاسات 10 ہیں۔ جب ساری کی ساری ان نجاسات کو مانتے ہیں تو یہ 10 کیسے ہو گئیں اور وہ 11 کیسے رہ گئیں؟ تو فرق صرف اس انداز میں ہے کہ آپ نے کاؤنٹنگ کیسے کی ہے، کیونکہ شراب اور جو کی شراب دونوں شراب ہی کی کیٹیگریز ہیں، تو آغا سیستانی نے دونوں کو ایک ہی جگہ پہ لے آئے ہیں، ان کو دو کو الگ نہیں بنایا۔ آغا خمینی نے شراب الگ بیان کیا ہے، ایک کاؤنٹ کیا ہے، اور جو کی شراب کو ایک الگ کاؤنٹ کیا ہے۔ تو کیونکہ دو الگ الگ بنا دی انہوں نے، تو آٹومیٹکلی ان کی 10 کی بجائے ہو گئیں 11، اور آغا سیستانی نے ان دونوں کو ملا کر ایک پوائنٹ بنایا، تو ان کی کتنی ہو گئی؟ 10۔ ورنہ ساری وہی چیزیں مانتے ہیں، وہ ایک ایکسٹرا جو عام طور پر مثلا آغا خوئی 10 کے قائل تھے، آغا سیستانی بھی 10 کے قائل ہیں، وہ بھی 10 کے قائل ہیں، لیکن ایک ایکسٹرا چیز جس کو یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے تھے، لیکن وہ اسی کاؤنٹنگ کی وجہ سے ان کی 10، لیکن 10 میں ایک کا ڈفرنس ہے، اور وہ ہے نجاست کھانے والے حیوان کا اونٹ کا پسینہ۔ اس کو آغا سیستانی نے مانا ہے لیکن آغا خوئی نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ایک عین نجاسات کی فہرست ہے جو آپ کے پاس توضیح موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے، اور اللہ آپ کو نیکی دے۔ اور یہ تھوڑا بہت جو میں نے کہا ڈفرینس جو کاؤنٹنگ وغیرہ کے حوالے سے آتا ہے، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اب ایک اور مطلب آج کی حد تک، اگر ابھی تو ہے ٹائم، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نجاستیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے ظاہری نجاست اور ایک ہے باطنی نجاست، درست؟ ظاہری نجاست کو فقہی اصطلاح میں خبث کہتے ہیں، خبث،
بے سے خبث. یہ ظاہری نجاست ہے. مثلا فرض کریں خون لگ گیا, پیشاب لگ گیا, مثلا کتے نے چاٹ لیا وغیرہ وغیرہ, یہ ظاہری نجاست ہے نا, تو ان کو کہا جاتا ہے خبث. اس کے مقابل میں ایک باطنی نجاست ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی, وہ بس اللہ نے بتایا ہے اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ جی نجس ہوا ہے ہمارا باطن, ورنہ ہمیں تو نہیں پتہ چلا. اس کو کہتے ہیں حدث, ہے دال اور سے, حدث, خبث اور حدث. خبث یہی ظاہری نجاستیں یہ جو بھی 10 گنوائیں آپ کی خدمت میں, اور حدث یعنی وہ چیزیں کہ جو سبب بنتی ہیں وضو یا غسل کا, وہ آپ کے بدن, ظاہری بدن پر نجاست نہیں لے کر آتی, وہ آپ کی روحانیت, روح کے اوپر نجاست لے کر آتی ہیں. آپ باوضو تھیں, سو گئیں, آپ کی روح آلودہ ہو گئی, لہذا اب آپ اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنا چاہیں گی تو آپ جو تھا وہ ہے نہیں کریں گی, اس لیے کہ یہ ایک ٹوٹ چکا ہے. سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا, تو وہ جو پچھلا یقین تھا وہ خراب ہو چکا ہے, لہذا اب آپ کو وضو کرنا ہے. لیکن سوال وہی والی بات ہے کہ کیوں کر رہے ہیں وضو؟ وضو تو کیا تھا میں نے. کہتے ہیں جی نیند سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کی روح پہ واپس نجاست عارض ہو جاتی ہے, لہذا اس نجاست کو دور کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب یہ 2 طرح کی چیزیں, بعض امور وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے حدث اصغر, اصغر یعنی چھوٹا حدث. اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے, ان کو کہتے ہیں حدث اکبر. پس نجاست یا ظاہری ہے یا باطنی ہے. ظاہری کی یہ 10 چیزیں, اور باطنی میں یہ حدث ہے یا خبث ہے, پھر حدث میں یا اصغر ہے یا اکبر ہے. یہ آپ کا پورا ایک چارٹ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی جو ہماری بات چیت ہے وہ نجاسات ظاہریہ میں ہے کہ جو خبث کہلاتی ہیں, اور وہ 10 چیزیں ہیں. یہ 10 چیزیں خود تو نجس ہیں ہی ہیں, لیکن اگر کسی اور چیز سے ملاقات کریں تو اس کو بھی نجس کر دیتی ہیں. یعنی ان کے اندر اتنی نجاست موجود ہے کہ ذاتی طور پہ بھی نجس ہیں, اور اگر کسی کو اپنی شرائط کے ساتھ لگیں گی, ٹچ کریں گی, تو اس چیز کو بھی نجس کر دیں گی. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم ان کو تھوڑا سا سرسری سا دیکھیں تو اچھا, اس میں چلیں ایک اور بات آپ کو عرض کروں تاکہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے آپ کو. دیکھیں حکم 2 طرح کے ہیں, حکم 2 طرح کے ہیں. شرعی, حکم شرعی 2 طرح کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں حکم تکلیفی, احکام تکلیفیہ. آپ کو مکلف بولتے ہیں نا, مکلف کا مطلب کہ جس کے اوپر تکلیف شرعی آ جائے اس کو کہتے ہیں مکلف, جو بالغ ہو, عاقل ہو, وغیرہ وغیرہ جو شرائط ہیں. ٹھیک ہے. تو اب تو ہمارے یہاں بھی تھوڑا تھوڑا رائج ہوتا جا رہا ہے کہ بچی بالغ ہوتی ہے تو جشن تکلیف منایا جاتا ہے. وہ ایران سے آیا ہے ہمارے پاس. جشن تکلیف کیا ہے کہ یہ آج کے دن سے مکلف بن گئی ہے اور اس کے اوپر تکالیف شرعیہ آ گئی ہیں اس کی گردن پر. حجاب واجب ہو گیا, نماز واجب ہو گئی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو کچھ کو کہتے ہیں ہم احکام تکلیفیہ, کچھ کہلاتے ہیں احکام وضعیہ. واو زاد عین یہ اور ہے وضعیہ, تکلیفی اور وضعی, تکلیفیہ یا وضعیہ جو بھی کہیں آپ. احکام تکلیفی کتنے ہیں؟ کس کو یاد ہے آپ میں سے؟ سب نے پڑھا ہوگا. زور سے بولیں. کون کون سے؟ ہاں, احسنت.
احکام تکلیفی یعنی 5: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. ان کو کہا جاتا ہے احکام تکلیفی. آپ کہتے ہیں جی یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز مباح ہے. پانی پینا مباح، نماز پڑھنا واجب، جھوٹ بولنا حرام. اعلیٰ بعض فقہا کے نزدیک کالا کپڑا پہننا مکروہ. بعض فقہا، آغا سیستانی تو نہیں مانتے لیکن بعض مانتے تھے. تو مکروہ، مستحب، مباح، حرام اور واجب، یہ کہلاتے ہیں احکام تکلیفی. اس کے علاوہ جو بھی حکم ہے، اس کے علاوہ ان 5 کو چھوڑ دیں، وہ سب کے سب احکام وضعی کی کیٹیگری میں جاتے ہیں. مثلا کیا؟ مثلا طہارت. آپ کہتے ہیں یہ پاک ہے، حکم لگا رہے ہیں نا اس کے اوپر پاک ہونے کا، یہ پاک ہے، تو طہارت ایک حکم ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ نجس ہے، اب بھی ہم نے کہا کتا نجس ہے، تو کتے کے اوپر آپ نے نجاست کا حکم لگایا ہے، تو نجاست بھی ایک حکم ہو گیا. آپ نے کہا بلی پاک ہے، بلی کے اوپر آپ نے طہارت کا حکم لگایا، تو بلی پاک ہو گئی، کتا نجس ہو گیا. تو یہ طہارت اور نجاست یہ دونوں حکم ہیں، مگر یہ حکم تکلیفی نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے حکم وضعی. آپ کہتے ہیں وضو نماز کی شرط ہے، وضو کے اوپر شرط ہونے کا حکم لگایا کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو وضو ہو جائے گا حکم، شرط ہو جائے گا، حکم لگا رہے ہیں کہ یہ شرط ہے اس کا نا، تو شرط ہو جائے گا حکم وضعی. آپ کہتے ہیں رکوع جز نماز ہے، رکوع کے اوپر آپ نے جز ہونے کا حکم لگایا ہے، تو یہ جزیت یہ ہو جائے گی حکم وضعی. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فلانے کا نقصان کیا، گلاس توڑا تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے. اس کو کہتے ہیں فقہی زبان میں ضمانت. آپ ضامن ہیں. یہ جو ضمانت کا حکم لگاتے ہیں کہ آپ ضامن ہیں اور آپ کو اس کو بھرنا پڑے گا، تو یہ ضمانت بھی ایک حکم ہے، یہ بھی حکم وضعی ہو جائے گا. طہارت، نجاست، شرطیت، جزئیت، ضمانت، اس کے علاوہ اور بھی بہت، مثلا زوجیت، نکاح ہوتا ہے، یہ عورت اس مرد کی زوجہ بن گئی، تو ان کے اندر ایک رشتہ زوجیت ایجاد ہوا ہے، اور اس زوجیت کے اپنے احکام ہیں کہ جب بھی یہ تمہاری زوجہ بنے گی تو نان و نفقہ واجب ہے، اور یہ واجب ہے اور وہ واجب ہے، اور اگینسٹ میں اس کے اوپر بھی یہ واجب ہے اور یہ واجب ہے اور یہ واجب ہے. تو زوجیت خود ایک حکم وضعی ہو جائے گا. تو جتنے بھی احکام جاری ہوتے ہیں جو غیر از احکام خمسہ ہیں تکلیفیہ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حکم وضعی کہلاتے ہیں. اور یہ جتنی بھی ہماری، کیونکہ ہماری بحث تو ہوئی طہارت و نجاست کے حوالے سے نا، تو یہ احکام وضعیہ کی بحث ہے. ہاں آپ کہتے ہیں کہ جی نجس لباس میں نماز مثلا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثلا حرام ہے، تو یہ حکم تکلیفی ہے، لیکن یہ کپڑا نجس ہے، یہ حکم وضعی ہے. ٹھیک ہے؟ جہاں پہ بھی واجب اور حرام کا حکم جاری کریں گے آپ، تو وہ حکم تکلیفی بن جائے گا. اور جہاں پہ بھی آپ اس کے علاوہ کوئی حکم جاری کریں گے، طہارت کا، نجاست کا، جز ہونے کا، شرط ہونے کا، مثلا آپ کہتے ہیں قہقہے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو قہقہے کے اوپر آپ نے کیا جاری کیا حکم؟ باطل ہونے کا، بطلان کا، تو یہ بطلان یہ بھی حکم وضعی بن جائے گا. جتنے بھی اس کے علاوہ احکام ہیں وہ سارے کے سارے احکام وضعیہ بن جائیں گے. اور ابھی جو ہماری گفتگو ہے اس باب میں، زیادہ تر ہماری گفتگو ہوئی احکام وضعیہ کے حوالے سے کہ کہاں پہ نجاست کا حکم جاری ہوگا، کہاں پہ جاری نہیں ہوگا، کہاں پہ، یعنی اس میں بہت کم، وہاں نجس پانی پینا حرام ہے، یہ حرمت آئے گی، لیکن پانی نجس ہے یہ حکم وضعی ہے. اس حکم وضعی کے اوپر ایک حکم تکلیفی آ جائے، وہ آ سکتا ہے. جب نجس ہو گیا تو پینا حرام ہو گیا، نجس ہو گیا تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے، صحیح نا؟ تو یہ سارے احکام پھر وضعی بن جائیں گے، اور کچھ احکام تکلیفی اپنی جگہ پر رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بتانے کیا جا رہا تھا، یہ آئے کہاں سے کہانی، تو ذہن سے ہی نکل گیا میرے. اس سے پہلے کیا بات کر رہے تھے ہم، یہ احکام کی ہیں؟
اس سے پہلے چلے باہر، مجھے میرے یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں یہ اس طرف کیوں آیا تھا. چلے یہ جو اپنا چاہے وہ وہی ظاہری نجاست کی بات ہو یا باطنی نجاست کی بات ہو، ظاہری نجاست جتنی بھی ہیں وہ سارے احکام وضعیہ کے کھاتے میں جاتی ہیں، اور باطنی نجاستیں، نجاست کا جو حکم لگے گا کہ جی مثلا آپ اس وقت نجس ہیں باطناً، تو وہ تو وہی احکام وضعیہ میں ہی جائے گا، لیکن اس کے اوپر وضو واجب ہو جائے گا نماز کے لیے، یا قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے وضو واجب ہو جائے گا، یا بعض صورتوں میں غسل واجب ہو جائے گا. یہ پھر اپنے احکام تکلیفی ہیں جو اس کے اوپر مترتب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. خوب، یہ جو اپنا یاد آیا مجھے، یہ جو احکام ہیں، دیکھیں جب بھی آپ چاہے حکم تکلیفی ہو چاہے حکم وضعی ہو، جب بھی آپ کسی بھی چیز پر حکم لگاتے ہیں تو کوئی چیز ہونی چاہیے جس پر آپ حکم کو لگائیں گے. وہ چیز جس پر آپ حکم کو جاری کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں موضوع. یہاں سے یہ بتانے لگا تھا آپ لوگوں کو، جس چیز پر آپ حکم جاری کریں گے اس چیز کو کہتے ہیں موضوع. مثلا آپ نے کہا پانی پاک ہے، تو پانی کیا ہو جائے گا؟ موضوع. پاک ہے اس کا حکم ہے، اب چاہے حکم وضعی ہے لیکن حکم ہے، تو یہ پانی کہلائے گا موضوع. آپ نے کہا کپڑا نجس ہے، نجاست ہو گیا حکم اور کپڑا ہو گیا موضوع. ٹھیک ہے نا. یہ تقریباً ہر جگہ پر جہاں پہ بھی حکم ہوگا وہ بغیر موضوع کے حکم نہیں آتا. حکم کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے. یہ جو موضوع ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ سمجھانے لگا تھا. اصل میں یہ جو موضوع ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی یہ موضوع مرکب ہوگا، کبھی یہ موضوع غیر مرکب ہوگا. مرکب ہوگا یعنی دو چیزیں مل کر موضوع بن رہی ہوں گی. غیر مرکب ہوگا یعنی دو چیزیں نہیں، ایک ہی چیز، اکلوتی چیز ہی موضوع ہوگی. غیر مرکب موضوع کو غیر مرکب کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی اگر اس غیر مرکب کا کوئی اور نام رکھنا چاہیں ہم تو کیا نام ہونا چاہیے؟ ہیں؟ نہیں، یہ اصطلاح میں انفرادی نہیں کہا جاتا. جی اس کو کہا جاتا ہے بسیط. بے سین یہ توئیں، بسیط. بسیط اور مرکب یہ اپوزٹس ہیں. مرکب ہے یعنی بسیط نہیں ہے، اور بسیط ہے یعنی مرکب نہیں ہے. تو اسی اعتبار سے پروردگار عالم کی ذات کیا ہونی چاہیے؟ بسیط ہونی چاہیے. خدا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ ایک بسیط ہستی ہے، مرکب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے کوئی اجزاء وجزا نہیں. البتہ اب وہی والی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا ادھر مزید اس کو پیوریفائی کر کے استعمال کیا جاتا ہے. خیر، تو مرکب اگر ہے تو بسیط نہیں ہے، اور جو بسیط ہے اس کا مطلب ہے وہ مرکب. بس موضوع کبھی مرکب ہوگا کبھی بسیط ہوگا. مثلا یہ کپڑا نجس ہے تو خالی کپڑا ہی اس کا موضوع ہے نجاست کا. کپڑا کے ساتھ کوئی اور چیز ایڈ کریں اور پھر کہیں یہ دونوں ملا کر موضوع، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پانی پاک ہے تو یہ پانی ہی اس کا موضوع ہے، یہ بسیط موضوع ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ مثلاً کر پانی نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا. کر پانی کے اوپر آپ حکم کس چیز کا لگا رہی ہیں؟ عدم نجاست کا. نجس نہیں ہوتا، کر پانی نجس نہیں ہوتا نجاست کے ٹچ ہونے سے، بلکہ اس کے نجس ہونے کے لیے اپنی شرائط ہیں، وہ بعد میں آئیں گی. ٹھیک ہے. جب ہم نے کہا کہ کر پانی نجس نہیں ہوتا تو یہاں پر نجس نہیں ہوتا کا موضوع کیا ہے؟ کر پانی، یعنی کر بھی ہو اور پانی بھی ہو.
تو یہ دو چیزیں ملا کر ہم نے موضوع بنایا ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کر ہو پانی نہ ہو. کر ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے, مثلا فرض کریں 400 لیٹر, 400 لیٹر دودھ. کر ہے پانی, یا مثلا 350 لیٹر پانی, تو پانی ہے کر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان دونوں سچویشن پر نجس نہ ہونے والا حکم جاری نہیں ہوگا. یعنی ہم اس کا نتیجہ یہ نہیں نکالیں گے, یعنی جب دونوں ہوں گے تو ہی نجس ہوگا, تو ہی عدم نجس ہوگا. ایک ہے ایک نہیں ہے, آپ کو چلیں ایک چیز تو مل گئی نا, نہیں, پھر یہ حکم جاری نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. درست؟ بعض فقہا اللہ چلیں فقہا کو بھی بیچ میں سے جوڑ دیں. مثلا فرض کریں اگر ہم یہ کہیں کہ ضمانت کا موضوع شخص سے مکلف ہے, شخص بھی ہو یعنی انسان ہو, اور وہ انسان مکلف بھی ہو یعنی بالغ ہو, عاقل ہو, زندہ وغیرہ جو بھی شرائط ہیں تکلیف کی, تو ضامن بنتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر شخص نہیں ہے, مثلا کسی حیوان نے کوئی نقصان کر دیا, تو آپ حیوان کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. درست؟ یا یہ ہے کہ انسان تو ہے لیکن بالغ نہیں ہے, مکلف نہیں ہے, تو وہ بھی ضامن. تو جہاں پہ بھی موضوع مرکب ہوگا وہاں پر جب دونوں چیزیں آئیں گی تبھی حکم اس کے اوپر آئے گا. اگر دونوں چیزیں نہیں آئیں گی تو یہ والا حکم اس کے اوپر نہیں آئے گا. حکم ہوگا اس کے اوپر, یعنی ایک چیز ہو ایک چیز نہ ہو, لیکن یہ والا نہیں ہوگا, کوئی اور حکم ہوگا. اس سے نہیں ہم نتیجہ نکال سکتے کہ پس اس کا مطلب یہ کہ اگر بالغ ہے انسان نہیں ہے, یا انسان ہے بالغ نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی ضمانت کا حکم آئے گا. یہ اس سے نتیجہ نہیں نکلتا. اس سے صرف اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی کہ مکلف بھی ہو اور انسان بھی ہو, تو اس کے اوپر ضمانت کا حکم آئے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کر بھی ہو اور پانی بھی ہو تو عدم نجاست کا حکم اس پر آئے گا. تو جب بھی موضوع مرکب ہوگا تو اس مرکب موضوع کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مرکب ہونے کی صورت میں حکم آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. جہاں تک سمجھ میں آئی بات. جو پہلا ٹاپک انہوں نے دیا پیشاب و پاخانہ, اس کے لیے انہوں نے موضوع مرکب بنایا ہے. کہ ہر وہ, اچھا میں تھوڑی سی فنکاری کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ اصل میں انہوں نے تو وہاں پہ لکھا انسان اور ہر وہ حیوان. چلے اس کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں, فنکاری چھوڑ دیتا ہوں میں. انسان یہ تو ہو گیا موضوع بسیط. انسان میں کوئی اور دوسری شرط تو نہیں ہے نا. زیادہ انسان بڑا ہو یا بچہ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, اگر یہ انسان ہے تو اس کا پیشاب و پاخانہ نجس ہے. لہذا یہ اپنے ذہن سے تصور ہی نکال دیں جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ شیرخوار بچہ, چھوٹا بچہ, 2 دن کا بچہ, 3 دن کا بچہ, اس کا پیشاب و پاخانہ پاک ہوتا ہے. کسی کا بھی پاک نہیں ہوتا. ہاں اس میں تھوڑی سہولت ہے کہ وہ پاک کرنے کا طریقہ اس کا آسان ہے دوسروں کی نسبت. نہ یہ کہ پاک ہوتا ہے اور نجس ہی نہیں ہوتا, نہیں, نجس ہوتا ہے اور پاک کرنے کا طریقہ اس کا ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ اس سینس میں کہ تھوڑا سا آسان ہے. بس نجس ان کا بھی ہے. ٹھیک, بس پیدا ہوتے ہوئے یعنی جس جو ابھی پیدا ہوا ہے اس سے لے کر جتنا بھی بڑا بوڑھا انسان ہو, سب کا پیشاب و پاخانہ نجس. جو انسان تو موضوع بسیط تھا, لہذا اس کے اوپر حکم آئے گا, اس میں کوئی شرط و شروط نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے, اور ہر اس حیوان کا کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے. خون جہندہ کسے کہتے ہیں؟ جی, جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کی ان رگوں کو جب کاٹا جاتا ہے تو خون فوارے کی شکل میں نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں خون جہندہ.
ٹھیک ہے نا, کہ خون اس کا اچھل کے نکلنے والا ہے. اب یہ چڑیا سے لے کر ہاتھی تک سب میں ہے. تو لیکن کیا شرط ہے؟ ہر وہ حیوان کہ جس کا خون جہندہ ہے, اس کا پیشاب و پاخانہ نجس ہے. تو حیوان ہونا چاہیے ایک, اور خون جہندہ ہونا چاہیے دو. تو موضوع ہو گیا. اس میں کیا انسان کی طرح نہیں ہے, یہ انسان میں کوئی شرط نہیں تھی, اس میں شرط ہے کہ حیوان بھی ہو اور خون جہندہ بھی رکھتا ہو تو اس کا جو ہے پیشاب و پاخانہ نجس ہے. لہذا خون جہندہ نہ ہو. سوری, ایک اور شرط بھی ہے شاید, حلال گوشت ہونے کی بھی شرط ہے. ہر اس حلال گوشت حیوان کا کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو, حرام گوشت حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو, اس کا پیشاب و پاخانہ نجس ہے. حرام گوشت حیوان ہو اور خون جہندہ رکھتا ہو, یہ دو چیزیں ہیں. پھر بول رہا ہوں, حرام گوشت حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو اس کا پیشاب و پاخانہ نجس ہے. لہذا ایک ہو اور ایک نہ ہو. حرام گوشت ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا. مثلاً کیا؟ مثلاً بہت ساری مچھلیاں, ہاں چھپکلی بھی ہے, اگر وہ پیشاب و پاخانہ کرتی ہو تو درست. اب وہ کچھ حیوانات کے اندر یہ سوالیہ نشان تو ہے بالآخر کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر کرتی ہو تو بھلے بات صحیح ہے ان کی, ہے اگر کرتی ہو تو اس کا پیشاب پاخانہ پاک ہے, اس لیے کہ وہ خون جہندہ نہیں رکھتی. بس حرام گوشت ہو لیکن خون جہندہ نہ ہو, جیسے مچھلی, یا خون جہندہ ہو اور حرام گوشت نہ ہو, جیسے بکرا, گائے, گھوڑا, گدھا. یہ سارے حیوانات وہ ہیں جو حلال گوشت ہیں, حرام گوشت تو نہیں ہے نا. دیکھیں, گھوڑا, گدھا اور خچر ہمارے اکثر فقہا کے نزدیک یہ حلال گوشت ہیں, اگرچہ ان کا کھانا مکروہ ہے لیکن ہیں حلال گوشت. جیسا اگر کہیں پر گدھے کے گوشت کے کباب کھلائے جا رہے ہوں تو شرعاً حرام نہیں ہے کھانا ان کو, اس لیے کہ حرام گوشت جانور ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ جی طبیعت نہیں مانتی, تو ٹھیک ہے, کوئی کھانا واجب بھی نہیں ہے کہ حتماً کھائیں, نہ کھائیں. ہاں کہیں کتے کے گوشت کے کھلائے جا رہے ہوں تو وہ ذرا مشکل کام ہے, درست, کیونکہ وہ نجس العین ہے. بس دو شرطیں ہو گئی کہ حرام گوشت جانور ایک, خون جہندہ رکھتا ہو دو, تب نجس ہے. نجاست کا حکم کب ہے؟ ان دو شرطوں کے ساتھ. موضوع ہو گیا مرکب. حرام گوشت ہو, اپنا خون جہندہ نہ رکھتا ہو, خون جہندہ رکھتا ہو, حرام گوشت نہ ہو, تو ان دونوں صورتوں میں ان کا پیشاب و پاخانہ پاک شمار ہوگا. نجاست والا حکم اس کنڈیشن میں کہ جب ایک ہو اور ایک نہ ہو جاری نہیں ہوگا, کیونکہ موضوع تھا مرکب اور موضوع بنا ہی نہیں. ایک ہو ایک نہ ہو تو موضوع ہی نہیں بنا نا, کیونکہ موضوع میں نے کہا نا دونوں ملا کر ان دونوں کے اوپر حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جب دونوں نہیں ہوں گے تو موضوع ہی نہیں بنا نا. جب موضوع ہی نہیں بنے گا تو حکم کیسے آئے گا؟ حکم ہمیشہ آتا ہے موضوع کے اوپر. دیکھیں شریعت میں یہ بھی بات, میرے خیال میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں شریعت میں جو میں بات ابھی آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں, موضوع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بہت ساری روایتوں میں فقہا فتویٰ ہی اسی یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کیا, روایت میں کیا ہے, جملہ کیا ہے روایت کا, کس چیز کو موضوع بنایا. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. مثلا وہ روایتیں جو زکوٰۃ والی روایتیں ہیں, سونے چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی, ایک بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ سونے چاندی تو لکھا ہوا ہے توضیح میں زکوٰۃ ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ خالی سونا چاندی نہیں لکھا ہوا. جو روایتوں میں لفظ آیا ہے وہ سونا اور چاندی جو مسکوکہ ہو, مسکوکہ یعنی سکے دار, مسکوکہ سکے سے بنائے, اور جس کے اور سکے دار سے مراد یہ کہ ویسے سکے دار ہو جو بے عنوان کرنسی رائج ہو, جس کے اوپر حکومت کی مہر ہوتی ہے, جیسے آپ کے 5 روپے کے اوپر ہے نا,
اس طرح کی مہر ہوتی ہے حکومت کی، اس کو کہا جاتا ہے سونا چاندی مسکوکہ، ٹھیک ہے. اب روایت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا کہتے ہیں کہ جو آیا ہے موضوع بنایا ہے روایت نے زکوٰۃ کے لیے. روایت کہتی ہے مثلا ذہب و فضہ مسکوکہ، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو ذہب اور فضہ بھی ہونا چاہیے، لہذا جو چیز ذہب اور فضہ نہیں ہے وہ خارج ہو جائیں گے. لہذا کرنسی نوٹ ہمارے ذہب اور فضہ ہی نہیں ہے. یہ نوٹ آپ کا کیا سونے کا نوٹ ہے، یہ نوٹ آپ کا کیا چاندی کا نوٹ ہے، بس یہ اصلا ذہب اور فضہ ہی نہیں بن رہے. جب ذہب اور فضہ ہی نہیں ہے تو موضوع ہی نہیں بنا، جب موضوع ہی نہیں بنا تو زکوٰۃ کیسے آئے گی اس کے اوپر. اور اسی طرح دوسری اینڈ پر بھی ہے مسکوکہ، سونا اور چاندی اور سکے کی شکل میں ہو، لیکن سکہ میں نے کہا نا، سکہ وہ جو سکہ رائج الوقت ہوتا ہے. یہ جو گولڈ کوائنز آتے ہیں آپ کہیں جی کوائن تو ہے لیکن سکہ رائج الوقت نہیں ہے. لے کے جائیں دودھ والے کے پاس، خرید کے دکھائیں مجھے دودھ، لے گا ہی نہیں آپ سے. لے گا؟ چلیں تجربہ کر کے آئیں، تجربہ کر لیں. وہ کہتے ہیں نا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. آپ تجربہ کر لیں، ایک سکہ لے جائے گا 1 تولے کا، کہنا 1 کلو دودھ دے دو. ہاں سونا ہوگا، دیکھ لو نا، تجربہ کر کے دیکھیں. گھبراتے کیوں آپ؟ اس کو بولو ایک، دیکھیں آپ 5000 کا نوٹ 1 کلو دودھ کے لیے لینے جاتی ہیں تو کیا پورے 5000 دے کے آ جاتی ہیں؟ واپس لے کے آتی ہیں؟ نہیں لے کے آتی ہیں. اگر آپ پورے 5000 دے کر آتی ہیں تو آج کے بعد سے خدا کا واسطہ دودھ لینے مت جائے. بھائی آپ دے رہی ہیں تو اس سے واپس دے گا نا آپ کو پیسے، تو لے کر آئیں ذرا، لا کے دکھائیں مجھے. ہیں اب وہ کچھ بھی سمجھے لیکن رائج نہیں ہے نا، نہیں لے گا آپ سے. وہ اول تو یہ کہ اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ پاکستان ہے، پھر پاکستان میں بھی کراچی، تو وہی والی بات بقول ان کے، اس کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ اصلی سونا لے کر آ رہے ہیں آپ. وہ تو پہلے تو آپ کے دماغ کے اوپر سوچے گا، تو اس لیے وہ لے گا ہی نہیں، کہ اس لیے اس کو تو فراڈ کا بہت زیادہ چانس ہوگا کہ یہ کوئی 2 نمبر کا کام کر رہی ہے خاتون. اور اگر اس کو طے بھی ہو جائے کہ یہ گولڈ ہے، وہ اس نے کہنا بھائی یہ میری سونے کی دکان تھوڑی ہے. وہ جو رائج الوقت سکے ہوتے تھے ان کی ساری چیزیں طے ہوتی تھیں کہ مثلا یہ سکہ ہے تو اس کے اندر کتنا گولڈ ہے اور کیسا گولڈ ہے اور کیا نہیں ہے. یہ تو آپ لے کر جائیں گی 18 کیرٹ کا ہے، 20 کیرٹ کا ہے، 22 کا ہے، 24 کا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، تو کیسے لے گا آپ سے وہ. لہذا یہ جو رائج الوقت چیزیں ہوتی ہیں اس کی چیزیں طے ہوتی ہیں، لہذا سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہم لے رہے ہیں اور کیا ہم دے رہے ہیں. درست. لیکن جو رائج نہیں ہوتا اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہے کیا چیز. طے بھی ہو گیا کہ سونا ہے تب بھی اس نے نہیں لینا آپ سے. تو مسکوکہ نہیں ہوگا رائج الوقت تو بولو سونا اور چاندی کیوں نہ، تب بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ موضوع ہے مرکب. جب تک دونوں اجزاء اس کے جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کے اوپر حکم جاری نہیں ہو سکتا. تو ان چیزوں کی اجتہاد کے اندر اور فقہ و فقاہت کے اندر بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ مولا نے کہا کیا ہے، کیونکہ کہنے والا کوئی میری آپ کی طرح کا عام انسان نہیں ہے. کہنے والا امام معصوم ہے، وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر بات کرنے والا انسان ہے. میری تو اور آپ کی طرح سوچے سمجھے بغیر بولنے والا نہیں ہے. جو وہ بولتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، لہذا سوچ سمجھ کر، جس کو کہ نپی تلی بات کرنے والی شخصیت ہے، لہذا ان کے ہر لفظ کی قیمت اور ویلیو ہوتی ہے کہ کہا کیا ہے مولا نے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر اجتہاد کیا جاتا ہے. اپنے پاس سے کوئی ٹھوکا ٹھاکیاں نہیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں پر. تو مولا کے جملوں کی اہمیت ہوتی ہے، جو جملے سے سمجھ میں آیا اس کے مطابق فتویٰ ملتا ہے. آگے پیچھے اگر چیز ہوگی تو کیونکہ وہ چیز نہیں بن رہی جو مولا نے موضوع بنایا ہے، لہذا اس کے اوپر وہ حکم بھی جاری نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ خوب. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، بھاگ مشکل لگ رہا ہے. یہ جو کیا چیز، یہ جو
ہمارے ہاں بہت مشکل آتی ہے اپنا عید کے ایام میں، بڑی عید کے ایام میں، تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، ان کا نجاست ہی نہیں ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں جی گھر نجس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کوئی نجاست نہیں ہے. ہاں بدبو آتی ہے، وہ ساری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ نجاست نہیں ہے. شرعی طور پہ وہ نہ آپ کا گھر نجس ہو رہا ہے، نہ گھر سے اگر بچے، وہی والی بات ہے گیلے پاؤں لے کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور مائیں جو ہیں وہ چیخیں مار رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں پھیل رہی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پانی ابال کے پینا. جو دیکھیں یہ جو آب جو ہے خاص طریقے سے جو اس سے بنائی جاتی ہے شراب، ورنہ نارملی شاید میرے خیال میں جو جوش ووش آتا ہے تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مشکل ہو. اس کا ایک خاص طریقہ ہے جسے اس طریقے کے تحت اس کو ابالا جائے اور اس سے نکالا جائے پانی، تو وہ شراب بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.